حدیث صحیح حدیث ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ نوجوان ساتھیوں، اس جمعہ سے یہ جملہ لے کر جاؤ، تو حرام سے بچ جا، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حرام مت کھا کبھی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث تھی، جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام معائنہ کر رہے تھے میدان کا، لاشیں گری ہوئی تھی، ادھر ایک لاش ادھر ایک لاش۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے یہ انتقال ہو گئے ہیں میدان میں، یہ شہید ہیں، فلان شہید فلان شہید فلان شہید۔ ایک صحابی کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ نے کہا یہ شہید ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان کو شہید مت بولو، ایک تو صحابی ہیں نمبر 1، نمبر 2 میدان میں شہید بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ ان سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ایک چادر تھی مال غنیمت میں، بغیر بولے کے اٹھا لیے تھے، یہ سب کا مال ہے، عام مسلمانوں کا مال ہے، اس میں سے ایک چادر انہوں نے چرا لی، اور نتیجہ صحابی ہونے کے باوجود، سبحان اللہ، صحابی شہید ہونے کے باوجود نبی نے کہا یہ جہنم میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ڈر کر اللہ سے دعا کر کر کہتا ہوں، آج مسجدوں کا معاملہ، مدرسوں کا معاملہ، عام مسلمانوں کی پراپرٹی، عام مسلمانوں کی، اس میں جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ روم میں یہ فرمان جاری کیا، یہ آیت نازل فرمائی ہے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان لوگوں کو دنیا کا ظاہری علم ہے، وہ دنیا کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے بارے میں انہیں علم ہے اور آخرت سے یہ بے خبری کی زندگی، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس آیت کی شرح اگر آپ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے۔ ان کا جملہ یہ ہے: اکثر الناس لیس لهم علم الا بالدنیا، زیادہ میجورٹی لوگوں کی ایسی ہوگی، پورے نہیں، یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے نیک بندے ہر وقت ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ یہ ہے:
اکثر الناس میجورٹی ہمیشہ ایسی رہے گی. لیس لہم علم الا بالدنیا, ان کو علم نہیں ہے مگر صرف دنیا کا. اور آگے وہ لکھتے ہیں وَأَكْسَابِهَا وَشُؤُونِهَا, کیسے دنیا کمانا, کس میں انویسٹ کریں گے تو پیسہ زیادہ آئے گا, کون کون سے کام میں اگر پیسہ ڈالیں گے تو پیسہ نکل, ان کا سارا کچھ دماغ میں رکھو. دنیا کمانا حرام نہیں ہے, دنیا کمانا حرام نہیں ہے. اگر حرام ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف دنیا نہیں کماتے, عثمان غنی دنیا نہیں کماتے, مگر انہوں نے اسے ایک ذریعہ بنایا, بس اسی کو سب کچھ نہیں سمجھا. اور یہاں جو بتایا جا رہا ہے میجارٹی ایسی رہے گی جن کا سب کچھ دنیا رہے گا. اور وہم حزاق, ابن کثیر کہتے ہیں بہت چالاک, بہت چالاک لوگ بولتے ہیں نا, 10 روپے کو 100 روپے کیسے بنانا, 100 روپے کو 1000 روپے کیسے بنانا, 1000 کو لاکھ کیسے بنانا, لاکھ کو کروڑ کیسے بنانا, کروڑ کو کروڑوں میں کیسے لاٹ لے کر جانا, ان کو علم ہے اس کا. وہم حزاق, بہت چالاک ہے. مگر افسوس کیا ہے, ان کا یہ جملہ پڑھتا ہوں, وہم غافلون فی امور الدین, دینی مسئلہ کوئی پوچھو ان سے. یہاں تک بڑے بڑے علماء, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نماز کے واجبات پوچھ لو, نماز پوچھ لو, شرائط پوچھ لو, چھوٹی چھوٹی چیزیں دین کے مسئلے میں انہیں سوال کر کے دیکھ لو, وہ غافل ہیں, انہیں نہیں معلوم ہے. محترم دوستوں, احسن البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, اللہ مجھے آپ کو, ہماری اولاد کو ان جیسا بنائے. ہماری مسجد میں جو قرآن رکھا ہوا ہے احسن البیان اس کا نام ہے. سعودی عرب میں جو حاجی کو تقسیم کیا جاتا ہے اردو ترجمہ احسن البیان ہے, اس کے جو مصنف ہیں, مفسر ہیں, بہت نیک آدمی, بہت نیک آدمی, انہوں نے اس آیت, اس میں اس تعلق سے ایک جملہ لکھا ہے. میں نے وہ جملہ اردو میں نوٹ کر لیا. آخرت کی تیاری سے غافل, دنیا کی زینتوں میں گم, ایمان کے تقاضوں سے بے خبر. بڑے لوگوں کے جملے بڑے ہوتے ہیں. آخرت کی تیاری سے غافل, آئے کیوں دنیا میں, رب نے بھیجا کیوں ہے دنیا میں, پیدا کیوں ہوئے ہیں دنیا میں, یہ مقصد نہیں معلوم ہے. ایسے لوگ ہیں 100 کروڑ 1000 کروڑ بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن جا تو رہے ہیں, آئے کیوں تھے دنیا میں, بے خبر. فی غفلت عما خلقوا, پیدا کیوں کیے گئے تھے, اور دنیا کی زینتیں, اس کا گھر اس میرے سے اچھا, میرا اس سے اچھا, فلاں فلاں فلاں, گم ہے اس میں, ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں. محترم دوستوں, قرآن کی آیت, علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر, حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر, اس کی روشنی میں ایک بات مجھے کہنا ہے, اور وہ یہ ہے, غفلت جس چیز کے لیے ہم آئے ہیں اس سے غفلت جو ہے, گزشتہ جمعہ سلفیہ بیٹیم لیوٹ میں بھی میں نے کہا, ایک مذموم صفت ہے. جس کام کے لیے آئے ہیں, اور صرف مذموم صفت نہیں ہے, اس کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے عقوبۃ من اللہ ہے, اللہ کا ایک عذاب ہے, اللہ کا ایک عذاب ہے. اصل چیز کو چھوڑ کر, اصل چیز کو چھوڑ کر, میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے, برسبیل تذکرہ بات کر کر آگے لے کر جاتا ہوں. دنیا اتنی غالب ہے ہمارے اندر, مدرسوں سے پڑھی ہوئی بچیوں کے نکاح کرتے ہیں مشرکین کے ساتھ. کیسی غالب ہے جی, قرآن و حدیث کے مدرسوں سے پڑھی ہوئی بچیاں, ہاں تھوڑی کالی ہیں, رنگ کم ہے, ذرا خط ذرا چھوٹا ہے, موٹا پن بھی ہے, اس لیے اہل حدیث بچے پسند نہیں کرتے. جا کے دیکھ کر, بٹھا بٹھا کر والدین کم سے کم 25-30 بار بٹھا بٹھا کے اٹھا چکے ہیں. والد بھی روئے ہیں, بچی بھی روئی ہے. مجبور ہو کر والدین نے ایسے لوگوں سے شادی کر کے دی ہے کہ بھئی یہ دوسرے دن درگاہ کو لے کر جائے گا. جائے, ٹھیک ہے, غالب ہے دنیا, کماتا تو ہے, کماتا تو ہے, یہ حقیقت ہے. آپ کو میں اوپر کی باتیں نہیں, جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. جی, تعلیم کا جو مسئلہ ہے, میں نے ایک بہت بڑے آدمی سے سوال کیا, ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ بولتا نبی ہے. ہمارے رسول کا نام کیا ہے؟ رسول ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑی تعلیم حاصل کر کے ہیں, نبی کا نام نہیں معلوم ہے, آخرت سے غافل ہیں. اسی کو قرآن نے کہا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے,
اللہ کا ایک عذاب ہے، یاد رکھیے گا، عقوبۃ من اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے آنکھ پر، ان کے کان پر، ان کے دلوں پہ رب نے یہ مہر لگائی ہے، یہ غفلت ان کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے لگا دیا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے گزشتہ بار بھی کہا جمعہ، یہ جہنمیوں کی علامت ہے، یہ جہنمیوں کی صفت ہے، بے خبری کی زندگی، غفلت کی زندگی۔ دلیل قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ جنات میں بھی ہیں، وہ انسان میں بھی ہیں۔ وہ کیسے ہیں معلوم؟ جہنمی کیسے ہوتے ہیں دنیا میں دیکھ کر اگر علامتیں معلوم کرنا ہے نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں۔ کیا جملہ ہے میرے رب کا، اللہ اکبر۔ دل ہیں سمجھتے نہیں، بڑی بڑی سمجھ موجود ہے، مگر جب مسئلہ دین کا آتا ہے نہیں سمجھتے۔ دل ہیں سمجھتے نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھ ہیں دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جی ہاں، میں کہہ رہا قرآن میں یہ جانوروں کی طرح ہیں، نہیں 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 نہیں، بل ہم ازل، جانور ان سے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز سمجھنے کے لیے دماغ ہے، مگر اللہ کون ہے معلوم کرنے کے لیے نہیں، دین کے لیے دماغ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جانوروں نہیں، جانور سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غفلت کس کی صفت اس قرآن کی آیت کی روشنی میں؟ کس کی صفت ہے غفلت؟ جہنمیوں کی صفت ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا، سورہ اعراف کی آیت ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی غفلت میں نہیں آنا، آپ کبھی غفلت میں نہیں آنا۔ اور سورہ کہف میں اللہ نے نبی سے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی مت بیٹھو اے اللہ کے نبی۔ اے اللہ کے نبی سنو جی نوجوانوں، اے اللہ کے نبی ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو، ایسے لوگوں کے ساتھ مت ملو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ اس کے جیسے ہو جائیں گے۔ خالی دنیا 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 دنیا، جی ملتے ہیں، شادیوں میں ملاقات ہوتی ہے، صرف دنیا پر بات ہوتی ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا، کیا کر رہا تمہارا بچہ؟ پہلا سوال، نیٹ میں کتنے نمبر لیا؟ دوسرا سوال، کہاں سے؟ اللہ ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کامیاب کرے۔ جی ہاں، کون سے مولوی صاحب کو لائے بھائی؟ ضروری ہے، نیٹ بھی ضروری ہے، سب ضروری ہے، مگر یہ کسی نے کہا تھا ایسی برسبیل تذکرہ مذاق میں، یہ ساری ڈگریاں مرنے کے بعد ٹھکریاں ہیں۔ کسی نے ایسے ہی کہا تھا۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر چلے گئے، کیا کریں ان کی ڈگریوں کا لے کے؟ کیا کریں گے آپ اگر اس ڈگری سے دین مراد نہ ہو؟ اگر اس سے دین مراد نہ ہو تو پھر بیکار ہیں، پھر بیکار ہیں۔ مجھے آج آپ کے سامنے گزشتہ بار جو میں نے کہا ایک مذموم صفت، آج مجھے انشاءاللہ کچھ علامتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ علامتیں میرے اندر اگر ہیں تو سمجھ لو یہ چیز میرے میں پائی جاتی ہے، یہ جہنمیوں کی عادت میرے اندر ہے، یہ مذموم صفت میرے اندر پائی جاتی ہے، یہ اللہ کا عذاب کا میں شکار ہوں۔ کچھ علامتیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ آج کا جو جمعہ کا بچا ہوا ٹائم ہے، میں وہی علامتیں تمہارے سامنے رکھوں گا۔ یہ غفلت، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت، علماء کرام کا جملہ تمہارے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تفسیر کروں گا۔ التکاسل عن الطاعات، یہ پہلا جملہ ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے۔ عبادت میں سستی، کیا علامت ہے؟ کیا علامت ہے؟ عبادت میں سستی، من نہیں کر رہا ہے، من نہیں کر رہا عبادت کا، نماز بوجھ لگتی ہے، فجر میں اٹھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے بات کرو، اپنے آپ سے بات کرو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کرو، یہ جہنمیوں کی عادت میرے اندر ہے، میرے گھر میں ہے۔ جی ہاں، عبادت میں سستی۔ میں عبادت، علماء نے عبادت لکھا ہے،
نماز نہیں. نماز عبادت کا ایک حصہ ہے. زکات معلوم ہے 2 لاکھ روپے زکات واجب ہو گئی ہے جی. عید میں خرچہ کریں گے 1 لاکھ روپے, کپڑوں پہ خرچہ ہوں گے, مگر زکات نکالنے میں سستی. وقت گزر گیا, شیخ میں نہیں نکال سکا زکات. کیا راستہ ہے بتائیے؟ دوسرے سارے ایک ایک جوڑا لینے میں 30-30, 40-40, 50-50 ہزار کے جوڑے لیتے ہیں, مگر زکات نکالنے میں جب آتے ہیں ان کے ہاتھ پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ میرے استاذ محترم کی قبر کو نور سے بھرے, اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. ان کے احسانات ہمارے اوپر ہمیشہ ہیں نا. آج مائک پر کھڑ کر 2 جملے بول رہے ہیں, انہوں نے ہی سکھایا ہے. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ بولتے تھے پیسہ کم ہے دل بڑا ہے, پیسہ زیادہ ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے. اور وہ مثال دیتے, جیب میں 10 روپے ہیں یا 100 روپے ہیں, 100 روپے میں 10 روپے دل کھول کے نکالتا ہے آدمی. 1000 روپے میں 100 روپے تھوڑا دل شنک ہو جاتا ہے. 1 لاکھ روپے میں 10,000 روپے, 1 کروڑ. پھر جیسے جیسے یہ رقم بڑھتی جاتی ہے آدمی کا دل اندر ہو جاتا ہے. میرے استاذ نے بڑی اچھی مثال دی. عبادتوں میں سستی یہ منافقین کی علامت ہے. اس پر 1-2 چھوٹی مثالیں بول کر, یہ پہلی علامت, اللہ یہ سستی میرے سے دور فرمائے, اللہ یہ سستی آپ سے دور فرمائے. میرے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی, میں نے وہ حدیث نوٹ کی. حدیث بخاری میں بھی ہے, حدیث مسلم میں بھی ہے. اثقل الصلاة علی المنافقین, منافقین پر سب سے مشکل نماز کون سی ہے؟ اٹھا نہیں جا رہا ہے, پڑھا نہیں جا رہا ہے. کون سی نماز ہے منافقین پر جو سب سے مشکل ہے, سستی سے پڑھی جاتی ہے؟ کہا صلاۃ العشاء. پہلی نماز کون سی؟ وہ زمانے میں موبائل فون نہیں تھا نا, کیبل تو بہت چھوٹا گناہ ہو گیا, موبائل انٹرنیٹ نہیں تھا, تو رات میں منافقین بھی جلدی سو جاتے تھے, مومن تو سوتے ہی تھے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, عشاء سے پہلے سونا اللہ کے نبی کو ناپسند. عشاء کے بعد میں بات کرنا, خالی بات کرنا, اللہ کے نبی کو ناپسند. ہماری میجورٹی ایسی ہے, عشاء کے بعد ہی موبائل فونوں میں, انٹرنیٹ میں, ٹی وی میں, سارا کچھ عشاء کے بعد ہے. وہ زمانے میں وہ بھی سو جاتے تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے کہا عشاء ان سے پڑھی نہیں جاتی, نیند کا ٹائم. اور دوسری نماز جس میں وہ سستی کرتے, عبادتوں میں سستی ہے نا, پہلی علامت کہا صلاۃ الفجر. کون سی؟ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ کیا ہم سے پڑھی جا رہی ہے؟ فجر کی نماز ہم سے پڑھی جا رہی ہے. بھائی ادھر ادھر کی نہیں بات کریں گے, جو ہم سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا, حضرت علی میں اور حضرت معاویہ میں کون صحیح تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ جزائے خیر دے ان کو, اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا, یہ دونوں میں صحیح کون تھے؟ نہ میرا یہ خبر کا سوال ہے, نہ میرے قیامت کا سوال ہے, اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں اس کی تیاری کیوں کروں جو مجھے پوچھا ہی نہیں جائے گا؟ اللہ اکبر. فجر ہم سے پوچھی جائے گی. کسی بھی مسجد میں اس مسجد کے مصلی کتنے ہیں, اگر دیکھنا ہے فجر میں کتنے ہیں دیکھ لو. جمعہ میں تو ہیں بھرے پڑے ماشاءاللہ, اللہ ہمارے جمعہ کو قبول فرمائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, منافقین کی علامت. قرآن کہتا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. کتنے مصلی شکایت کرتے ہیں, کیا ابھی ذرا خیرت آج لمبی ہو گئی حضرت, آج ذرا لمبا پڑ ڈالے مولوی صاحب, سستی. اس کے مقابلے میں مومن کیسا ہوتا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے ایک جملہ کہا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال کھڑو جی, اذان دو, میرا سکون تو میری نماز میں ہے. اللہ اکبر. مومن کا سکون نماز ہے. میں نے 2 مثالیں نوٹ کی ہیں, اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنائے. ایک مثال خبیب, بعض لوگ خبیب نام بلاتے ہیں, اصل نام خبیب. کیا نام؟ خبیب بن عدی, بہت بڑے صحابی, آج بھی ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے. اکیلے جا رہے تھے, کافروں نے پکڑ لیا, بہت گھیر لیے, آج بھی مار رہے ہیں نوجوان بچوں کو ایسا. اور انہیں جو ہے ایک آپشن دیے, مرنا تو ہے, سولی پہ چڑھانا ہے تم کو. سولی سمجھتے ہیں؟ پھانسی پہ چڑھانا ہے. پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے اے خبیب آخری کوئی ارمان ہے؟
खुबैब देखो ये नहीं बोले बच्चों से मिला दो, एक बार बीवी से मिला दो, मरने से पहले एक बार मिलना चाहता हूं। नहीं, कहा 2 रकत नमाज का मौका दो। क्या बोल रहे हैं नौजवानों? 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूं बस। मोमिन जो होता है ना, उसका सब कुछ इबादत है। बगैर इबादत के वो मछली की तरह है जो पानी के बगैर है। मौका दिया गया, 2 रकत नमाज पढ़े, उन्होंने भी मौका दिया। उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद जो जुमला हजरत खुबैब ने कहा, मैंने वो नोट कर लिया है। अरबी जबान में हजरत खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने एक जुमला कहा, वल्लाहि लौला अन तक़ूलू इन्नबी जज़अन लज़िदतु फ़िस सलाह। जी, ये ज़ादुल मआद में है। अल्लाह की कसम, नमाज मरने से पहले बोल रहे हैं, अगर आप लोग ये ना बोलते कि मैं मौत से डर गया इसलिए नमाज लंबी कर दिया, अगर इस बात का ख्याल नहीं होता ना, ये नमाज में इतना सुकून था कि मैं ये नमाज जरा लंबी कर लेता। लज़िदतु फ़िस सलाह, वल्लाहि लौला, कैसा जुमला, वल्लाहि लौला अन तक़ूलू इन्नबी जज़अन लज़िदतु फ़िस सलाह। अल्लाहु अकबर। मोमिन ये होता है, उसे इबादतों में मजा आता है, बंदगी में लज्जत मिलती है। एक और सहाबी के बेटे, बल्कि सहाबी नहीं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, नाम है आमिर। नाम क्या है? आमिर। वालिद का नाम है अब्दुल्ला इब्न जुबैर। वालिद का नाम अब्दुल्ला इब्न जुबैर। किसी बच्चे का नाम अगर आमिर है, सहाबा के घर में ये नाम होते थे। सहाबा के घर में ये नाम होते थे। आमिर इब्न अब्दुल्ला बिन जुबैर, एक बड़े सहाबी के बेटे। आपको ये मालूम होना चाहिए, मेरी बहनें नीचे बैठी हुई हैं, कौन है अब्दुल्ला बिन जुबैर? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बच्चे नहीं हुए। दुनिया की बहुत बड़ी आलिमा, बहुत मुत्तकी, जन्नती, क्या क्या बोल सकते हैं। हमारी नस्ल को, हमारी बच्चियों को अल्लाह उनके जैसा बनाए। औलाद नहीं हुई, इस बच्चे को उन्होंने अपना लिया था। यही अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, उनके नाम से अपने आप को बुलाती थी उम्मे अब्दुल्ला। क्या बुलाती थी अपने आप को? यही अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपने बेटे की तरह, इसलिए कि ये इनकी सगी बहन के बेटे थे, हजरत अस्मा के बेटे। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर के बेटे आमिर, ये आखिरी वक्त है, मर रहे हैं, लास्ट बेड रिटर्न बोलते नहीं हम लोग। इन्होंने अजान सुनी, अल्लाह ताला हमें सुनने के बाद, अजान सुनने के बाद, हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह सुनने के बाद अल्लाह हमें मस्जिदों को जाने की तौफीक अता फरमाए। जी, अजान सुनी, घर वालों को बुला के बोले, बहुत दिल परेशान है, मुझे मस्जिद लेकर जाओ। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर बोल रहे हैं। घर वालों ने कहा, आप इतने बीमार हैं, आपके लिए घर में नमाज पढ़ना जायज है। उनका जुमला मैंने नोट किया, सियर आलम नुबला, इस किताब में यह जुमला मौजूद है, अस्मउ दाई अल्लाह अफला उजीबुहु। अल्लाह का पुकारने वाला दाई पुकार रहा है, क्या मैं उसकी पुकार का जवाब न दूं? मुझे लेकर चलो, उठाओ। उठाकर लेकर आए। मक्के में मैं हमेशा देखता हूं, मुस्तशफा नूर है मक्के में, एक हॉस्पिटल है, उसका नाम नूर है। एक हॉस्पिटल है मुस्तशफा अब्दुल अजीज है, एक हॉस्पिटल है मुस्तशफा जियाद है। मैंने मुस्तशफा नूर में देखा है, सिलेंडर हाथ में लेकर आदमी आके सफ में खड़ा हुआ है, व्हील चेयर लाके खड़ा की जा रही है सफ में। सुभान अल्लाह। उनको उठाया गया, आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर को लेकर गए। मगरिब की नमाज थी, इमाम साहब ने नमाज शुरू की, 1 रकत हुई, हालत नमाज में इंतकाल हो गए। अगर मैं सिर्फ ये पहली अलामत, इबादतों में सुस्ती अगर हमारे अंदर है, समझ लीजिए हमारे दिल पे गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, वो शिकार है हम गफलत के। ये पहली अलामत। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा, आज भी बड़ी तादाद माशाअल्लाह बैठी हुई है, दिल का दर्द है, इसलिए एक बार और मैं कह लेता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुज़िश्ता जुमा हदीस कही इसलिए याद हो गई हदीस वो मुझे, लयंतहियन्ना अक़वामुन, और ये हदीस सुनने वाले 2 सहाबा अबू हुरैरा और हजरत उमर, अला आवादिल मिंबर, मिंबर की सीढ़ियों पर नबी को बोलते हुए हदीस सुना था उन्होंने। हदीस आप में से अक्सर हजरत जानते हैं, लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमुआत, जुमा छोड़ने से बचें। क्या जुमला है? लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमुआत। आदमी बालिग होने के बाद जुमा फर्ज हो गया है, जुमा छोड़ने से बचो।
اگر مسلسل جمعہ چھوڑتے رہو گے، ہم تو نہیں چھوڑتے نا مولوی صاحب، ہم تو پانی نہا کے پہلی سب کے مصلی ہیں جمعہ میں. ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری بالغ اولاد جو کالجوں میں ہے، ہماری بالغ اولاد جو اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور جمعہ چھوڑ کے کر رہی ہے. مجبوری کیا بولتے ہیں ہم؟ مجبوری. میں ایک بچے کو لے کر گیا ایک اچھی کالج میں جمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ وہ بچے کو اونچی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وہ بچے کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. ہم نے بڑی ریکویسٹ کی، اسے جمعہ میں تھوڑا موقع دے دیجئے. تڑپ گیا بچہ، ہو تڑپ گیا. سامنے سے جواب یہ آیا مینجمنٹ کا، اگر ایک بچے کو دیں گے نا، کل کوئی دوسرے مذہب والا آئے گا، وہ پوچھے گا. تیسرے مذہب والے، دوسرے الگ الگ مذاہب والے لوگ آئیں گے، اس لیے یہاں آؤ، پڑھو اور جاؤ. وہ تڑپ کر بچہ پوچھا، مجھے 5 منٹس لیب میں دے دیجئے. سبحان، یہ حالت چل رہی ہے. اسی لیے میں نے کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے بچیں. کیا ہوگا؟ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. اگر کنٹینیو جمعہ چھوڑتے رہیں گے نا، اللہ دل پہ مہر لگا دے گا اور وہ لوگ غافل ہو جائیں گے. آج بچے بات کیوں نہیں سن رہے؟ اللہ نے مہر مار دی ہے. باپ ترس رہا ہے بچے کے سامنے، بیٹی کے سامنے رگڑ رہا ہے، بیٹی بات نہیں سن رہی ہے، رب نے مہر لگا دی ہے. اور میں نے جو کہا نا، مالدار حضرات، اہل ثروت، تمہاری ذمہ داری ہے ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے اور جمعہ بھی پڑھے. ایسے ادارے تم قائم کرو، ایسے کالجز، اپنی ساری محنت اس پہ لگاؤ. ہماری بچی ڈاکٹر بھی بنے، پردے کے ساتھ جمعہ بھی پڑھے، اپنے دین پر قائم بھی رہے. وقت کی ضرورت ہے. اہل ثروت سے میری گزارش ہے، اس میدان میں آگے آؤ. اللہ ہمیں آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک علامت پر جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے. دوسری علامت، میں نے 7 علامتیں نوٹ کی ہیں. کتنی؟ 7 علامتیں. ہم سب جانتے ہیں، نہ میرے پاس ٹائم ہے، نہ تمہارے پاس ٹائم ہے، اور نہ جمعہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. سیکنڈ جو علامت علماء کرام نے لکھی ہے، میں ایسے گنا دیتا ہوں انگلیوں پر: استصغار المحرمات. یہ میرا جملہ نہیں ہے، اہل علم کا جملہ ہے. حرام کو معمولی سمجھ لینا. کیا سمجھنا؟ نہیں سمجھ میں آیا. حرام کو معمولی سمجھ لینا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہتے ہیں، زندگی بھر یہ جملہ یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی. مومن اور منافق یا مومن اور فاجر، یہ دونوں حرام کو کیسا دیکھتے ہیں. اچھا، حرام سے ایک بات بتا دوں میں. خنزیر کا گوشت اس ہوٹل میں پک رہا ہے، یہ برتن میں پک رہا ہے، اس لیے ہم اس ہوٹل میں نہیں کھائیں گے. ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے. اکثر اسٹار ہوٹلوں کی یہی حالت ہے، جہاں سب کچھ ملتا ہے. یہاں شراب پروسی جا رہی ہے، اس کے قطرے وہ گلاسوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں کھانا نہیں کھائیں گے. حرام. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے. مگر سود سے کمایا جانے والا جو لقمہ ہے، وہ خنزیر کے گوشت سے بڑا حرام ہے. انٹرسٹ پہ کمائے جانے والے جو لقمے ہیں، وہ خنزیر سے زیادہ حرام ہیں. جھوٹ بول کر کمائی جانے والی جو کمائی ہے، لوگوں کو ڈبا کر کمائی جانے والی، وہ بھی حرام ہے نا. اس پر کیوں غور نہیں کرتے بھائی؟ اسے اتنا بڑا بنا کے رکھے ہو اور اسے تم نے پاؤں میں، پیروں میں راؤنڈ دیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک جملہ، پہلے اللہ کے نبی کی حدیث، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. وقت رہا تو آگے بڑھیں گے، وقت نہیں رہا تو جمعہ انشاءاللہ یہاں ختم کر لیں گے. میرے نبی نے ایک جملہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں ہے حدیث، صحیح حدیث ہے: اتق المحارم تکن اعبد الناس. نوجوان ساتھیوں، اس جمعہ سے یہ جملہ لے کر جاؤ: تو حرام سے بچ جا، دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی بنے گا. اللہ اکبر. کیا جملہ ہے؟ اتق المحارم. حرام مت کھا کبھی زندگی میں. ہاں نہیں جانتے نہیں، اس میں چلا گیا تو موضوع حلال و حرام میں ہو جائے گا. میں نے ایک بار جو ہے بھٹکل میں ایک خطبے میں میں نے کہا، لوگ یہ خطبہ 30 منٹ کا ہوتا، اس میں 5-5 منٹ کے نکال کے وائرل کر دیتے نا. لوگوں نے وائرل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث تھی، جنگ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام معائنہ کر رہے تھے میدان کا، لاشیں گری ہوئی تھی، ادھر ایک لاش ادھر ایک لاش. صحابہ کرام کہہ رہے تھے یہ انتقال ہو گئے ہیں میدان میں، یہ شہید ہیں، فلان شہید فلان شہید فلان شہید. ایک صحابی کے پاس کھڑے ہو کر صحابہ نے کہا یہ شہید ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ان کو شہید مت بولو. مجھے رونگٹے تب کھڑے ہوئے جب میں نے یہ کسی اور سے سنا. ایک تو صحابی ہیں نمبر 1، نمبر 2 میدان میں شہید بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے. کیوں؟ کیا ہو گیا ان سے؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ایک چادر تھی مال غنیمت میں، بغیر بولے کے اٹھا لیے تھے. یہ سب کا مال ہے، عام مسلمانوں کا مال ہے، اس میں سے ایک چادر انہوں نے چرا لی، اور نتیجہ صحابی ہونے کے باوجود، سبحان اللہ، صحابی شہید ہونے کے باوجود نبی نے کہا یہ جہنم میں ہیں. اللہ اکبر. میں ڈر کر اللہ سے اللہ سے دعا کر کر کہتا ہوں، آج مسجدوں کا معاملہ، مدرسوں کا معاملہ، عام مسلمانوں کی پراپرٹی، عام مسلمانوں کی، اس میں جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے، اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نہیں بولوں گا، تیسری ایک چیز بول دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت جو رہ گیا ہے. الف المعصیہ والتفاخر بها. میں نے 3 علامتیں بتائی. پہلی علامت عبادت میں سستی، دوسری علامت حرام کو معمولی سمجھ لینا، تیسری علامت یہ ہے جو بول رہا ہوں. اسی کے ساتھ آج کا جمعہ ختم بھی کر لیتا ہوں. الف المعصیہ والتفاخر بها، معصیت سے محبت اور اس پر فخر. اردو فصیح ہو گئی نا؟ اگر شاید میں یہ تقریر لکھنؤ میں کرتا تو مجھے اس کی تفسیر کرنے کی یا شرح کرنے کی ضرورت نہیں. میں بنگلور میں ایک مسجد میں کر رہا ہوں. معصیت سے محبت، ذرا غور سے دیکھو، معصیت کسے بولتے؟ گناہ. گناہ سے محبت اور گناہ پر فخر. کتنے لوگ نہیں ہیں جن کو گانوں سے محبت نہیں؟ کتنے لوگ نہیں ہیں ہمارے بیچ میں فلموں سے محبت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو گناہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اس پر فخر بھی کرنے والے ہیں؟ اگر یہ علامت آپ کسی میں دیکھیں گے سمجھ لیجئے اس کے اندر جہنمیوں کی علامت ہے. یہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اس پر فخر بھی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو 3 چیزیں میں نے بتائی، اللہ یہ تینوں چیزوں میں اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. جتنے بیمار ہیں، بہت سارے لوگ مجھے میسیج کیے ہیں، بولے بھی ہیں، اللہ سارے بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اس مسجد کے خادم ہیں، ان کے والد صاحب محمد حسن صاحب ہیں، لنگ ڈیسیز ہے، اس وقت ICU میں ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. 6 سال کا ایک بچہ ہے، نام ہے سید عیسیٰ. کل انشاءاللہ، یاد رکھو میرے بھائیوں، کل انشاءاللہ اس بچے کی آنکھوں کا آپریشن ہے. جی اللہ سے دعا کیجیے اللہ وہ بچے کو آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ وہ بچے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ہماری مسجد کی ایک مصلیہ ریحانہ انتقال ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہوئی ہے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کی دولت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے. جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لذت بندگی عطا فرمائے. اللہ ہمیں بندگی کی لذت عطا فرمائے. عبادت میں اللہ ہمیں مزہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں سستی سے بچائے. خاص طور سے آج میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جمعہ میں بیٹھ کے سونے سے اللہ بچائے. بولتے نہیں، سونے والا تو آمین بھی بولتا نہیں. جمعہ میں بیٹھ کے سونے سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ یہ غفلت کی زندگی سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کرنے کی، ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر کیا گیا ہو، وہ عمل میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.